آج ویو 360 میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ، وجوہات کیا ہیں؟ اخبارات سے منسلک کارٹونسٹس بھی آزادی رائے پر پابندیوں کی زد میں۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ مجھے اپنا کارٹون اخبار میں بھیجتے ہوئے نہیں ڈرتا تھا، سوشل میڈیا پہ لگاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اور پاکستان میں ٹی وی کے لیے کئی یادگار کردار ادا کرنے والے فیصل قریشی اب نظر آئیں گے ہالی ووڈ میں بھی۔ کیا مسئلہ یہ میں دیسی آدمی ہوں یار، میں انگریزی میں سوچتا نہیں ہوں، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایکٹر کے لیے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں مارچ کے مقابلے میں اپریل کے مہینے میں عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے دہشت گردی کے حملوں میں 24% اضافہ ہوا۔ یہ اعداد و شمار پاکستان میں دہشت گردی کا ڈیٹا مرتب کرنے والے تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی طرف سے شائع کیے گئے ہیں۔ تھنک ٹینک کے مطابق اپریل کے مہینے میں دہشت گردی کے 34 حملے ہوئے، جس میں سیکیورٹی فورسز، عام شہریوں اور دہشت گردوں سمیت کل 55 ہلاکتیں ہوئیں۔ ان حملوں میں کم از کم 25 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اپریل میں ہونے والے 34 حملوں کے مقابلے میں مارچ کے مہینے میں عسکریت پسندوں نے 26 حملے کیے تھے، جن میں 115 افراد ہلاک اور 288 زخمی ہوئے تھے۔ ان دونوں مہینوں میں ہونے والے زیادہ تر حملے سابق فاٹا کے علاقوں میں ہوئے۔ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کیا امریکہ اور پاکستان کے درمیان کسی قسم کی شراکت داری متوقع ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں تحریری بیان دیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان اپنے دو طرفہ تعلق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انسداد دہشت گردی اور سرحدی سیکیورٹی جیسے باہمی مفاد کے شعبوں میں مل کر کام جاری رکھیں گے۔ ہم انسداد دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے خواہاں ہیں اور تمام عسکریت پسند اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز پائیدار کارروائی کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم دونوں ملک دہشت گردی کی لعنت سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور ہم دہشت گردی سے متعلق تمام علاقائی اور عالمی خطرات کو ختم کرنے کے لیے تعاون پر مبنی کوششوں کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملوں کے بارے میں وائس آف امریکہ کے محمد عاطف نے واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک اسٹیمسن سینٹر کی ساؤتھ ایشیا کے لیے ڈائریکٹر الزبتھ تھریلکیلڈ سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ افغانستان میں طالبان حکومت کا وہاں موجود دہشت گرد تنظیموں پر مؤثر کنٹرول نہ ہونے کا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں کتنا ہاتھ ہے۔ جی، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ ان کی اہلیت کو ان کی صلاحیت اور ان کی مرضی کے نقطہ نظر سے دیکھنا مددگار ہوگا۔ تو صلاحیت کے اعتبار سے کہ آیا وہ ان گروپوں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی توجہ خاص طور پر داعش خراسان پر مرکوز ہے، جو ان کے اپنے مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس لیے شاید وہاں زیادہ توجہ ہے۔ اور انہوں نے ٹی ٹی پی جیسے گروپس کے ساتھ تصفیے کا طریقہ اپنایا ہے، جن کے نظریات کسی حد تک ان کے نظریات سے ملتے ہیں۔ رہی بات ان کی مرضی کی، جو ہمارے خیال میں سب سے اہم ہے، کیونکہ اب تک طالبان کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرنے کی تو کوشش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ایسے انداز سے ٹی ٹی پی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے پر آمادہ نہیں ہیں جس کی اگست میں طالبان کے طاقت میں آنے کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے لوگوں نے توقع کی۔ اس لیے میرے خیال میں ان دونوں سوالوں کا ابھی جواب موجود نہیں۔ اس وقت ایسا نہیں لگتا کہ طالبان ٹی ٹی پی جیسے گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہیں۔ But at this point, it doesn't look like the Taliban is willing to take action against groups like the TTP. So you've talked about their will, but do you think تو آپ نے ان کی خواہش کی بات کی، لیکن آپ کے خیال میں کیا طالبان کا ٹی ٹی پی پر اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ انہیں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھا کر با مقصد بات چیت کروا سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا مشکل ہے۔ ان میں سے بہت سے گروپس سے متعلق کافی معلومات نہیں، لیکن ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ طالبان کا ٹی ٹی پی جیسے گروپس پر یقیناً اثر و رسوخ ہے۔ مثال کے طور پر ٹی ٹی پی محفوظ پناہ گاہوں کے لیے طالبان پر انحصار کرتی ہے، بدقسمتی سے بالکل اسی طرح جیسے طالبان محفوظ پناہ گاہوں کے لیے پاکستان پر انحصار کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مذاکرات میں ٹی ٹی پی اپنے مطالبات کو کیا شکل دے گی، میرے خیال میں اس لحاظ سے طالبان کا اثر و رسوخ محدود ہے۔ یہ تسلسل اسی طرح ہے کہ جیسے ٹی ٹی پی نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہو کہ پاکستان فوری طور پر کچھ اقدامات کرے، جس کے لیے پاکستان آمادہ نہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں طالبان کا ٹی ٹی پی پر اثر تو ہے، لیکن یہ یقینی طور پر مکمل کنٹرول سے کم ہے۔
آپ پاکستان میں دہشت گرد واقعات میں اضافے میں اندرونی تنظیموں کے مقابلے میں بیرونی عوامل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ terrorism in Pakistan? I think it's always a mix. میرے خیال میں یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس وقت ہم ان واقعات میں جو اضافہ دیکھ رہے ہیں اس کی بہت سی مختلف وجوہات ہیں۔ ٹی ٹی پی کی طاقت میں اضافے کے حوالے سے یقیناً افغانستان کی صورتحال ان وجوہات میں نمایاں ہے۔ ہم نے ٹی ٹی پی کے موجودہ رہنما کی قیادت میں ان کی طاقت میں پچھلے کئی سالوں میں اضافہ ہوتے دیکھا ہے، جو دہشت گردی کے محاذ پر زیادہ وسیع پیمانے پر حریف دھڑوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے کراچی میں حملہ دیکھا۔ اس دہشت گرد حملے کی وجوہات مختلف ہیں اور اس کی بڑی وجہ ایک قوم پرست تحریک میں پائی جانے والی شکایات ہیں۔ focused on grievances within a nationalist movement. اور آخر میں دہشت گردی کے تدارک کے لیے کیا آپ مستقبل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی قسم کی شراکت ہوتے دیکھتی ہیں، اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ I think going forward, the US does share an interest in seeing میرے خیال میں آنے والے دنوں میں امریکہ دہشت گرد سرگرمیوں میں کمی دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو یقیناً القاعدہ جیسے گروپوں کے بارے میں بہت تشویش ہے، لیکن ایسے گروپوں کے بارے میں بھی جو خطے میں ہندوستان جیسے ہمارے شراکت داروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کی دلچسپی تو موجود ہے، لیکن چیلنج یہ ہے کہ امریکہ واقعتاً کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ افغانستان میں 20 سال رہنے کے بعد اب امریکہ کے پاس وہاں بھی پہلے کی نسبت انٹیلیجنس کی صلاحیتیں ایک طویل مدت کے لیے محدود ہو گئی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری خطے کے ممالک جیسے پاکستان پر آتی ہے کہ وہ اپنے مفادات اور خطرات کا جائزہ لیں اور ان طریقوں کے بارے میں سوچیں جس سے وہ خود طالبان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ایسے گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ مجھے یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ بین الاقوامی برادری طالبان کو تسلیم نہ کرنے کے مسلسل عزم پر قائم ہے۔ میرے خیال میں اس سے فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں صحافیوں کو گزشتہ کافی عرصے سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا رہا ہے اور آزادی اظہار سے متعلق خدشات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ صورتحال میں کارٹونز کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے والے کارٹونسٹ کن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور کیا یہ اپنے آرٹ کی تخلیق میں آزاد ہیں، جاننے کی کوشش کی لاہور سے نوید نسیم نے۔ کارٹون کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک بڑی بٹر چیز کو شوگر کوٹ کر کے سامنے لانا، ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ جو چیلنجز ہیں جو ہمارا جرنلزم کے حوالے سے یا کارٹوننگ کے، وہ تو بہت اب سیویئر ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو پچھلی عمران خان گورنمنٹ آئی تھی اس میں تو ریئل ایشوز کے اوپر جو ہے بات نہیں ہو سکی۔ میرے پوری کیریئر میں اگر دیکھوں تو مجھے کسی بھی چیلنج کا سامنا نہیں ہوا، اس لیے کہ میرا جو ہے نا نقطہ نظر جو میرے پروفیشن کا ہے، اٹس ویری سمپل۔ میرا چونکہ مقصد یہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ میں جس پرسنالٹی کے بارے میں اس کا کارٹون بناؤں، ادارے کے بارے میں بناؤں، اس میں مقصدیت ہونی چاہیے۔ پہلے تو جو ہمیں کارٹونز بناتے تھے تو ہمارے پیپر میں جو ہے نیوز پیپر میں چھپتا تھا۔ اب جو پرابلم ہو گیا وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو کارٹون ہے وہ آن لائن آ جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہم چاہیں نہ چاہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ میں چونکہ اپنے فیس بک پیج تک رہتا ہوں، اور مجھے جو نارملی ایک جو سرفس پہ چیزیں ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا، اس میں ڈونٹ پروب نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے شاید میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے کارٹون ہی ایسا بنانا کہ ٹرالنگ نہ ہو اس کی۔ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ آفٹر دس جو 9/11 ہے اور اس کے بعد جو ایک طالبان اور پھر سوسائڈ جو ویو آئی پاکستان میں، تو اب وہ جو تھریٹس ہیں اور چیلنجز ہیں وہ فرق ہو گئے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ تو کوئی جیل یا وہ تھریٹ وہ نہیں ہوتی، وہ تو آپ کی لائف کی تھریٹ ہے۔ جو شروع کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہیں اور وہ آپ ان کو بھول نہیں سکتے۔ وہ یہ تھا کہ ججوں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں اور افواج کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو جوڈیشری ہے، اس کو آپ کہیں کہ نواز شریف یا اینڈ آف جو ہے زرداری پیریڈ سٹارٹ ہوا، بٹ دا ورسٹ عمران خان کی حکومت تھی، جس میں باقاعدہ جو ہے جرنلسٹوں کو نکلوانے کی کوشش کی،
اب دیکھیں نا، ایک پردہ تھا ایک فوج کے بارے میں، چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں، کہ وہ اب سوشل میڈیا میں کس کس طرح سے القاب. ایک وقت تو ایسا آیا کہ مجھے اپنا کارٹون اخبار میں بھیجتے ہوئے نہیں ڈرتا تھا، سوشل میڈیا پہ لگاتے ہوئے ڈرتا تھا. اور میرے خیال میں ایک بات درست ہے، نہ صرف ہم پہ بلکہ ایون جو اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی اس کا پریشر فیل کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. ضیاء واز روتھ لیس جرنلزم کے معاملے میں، اور مشرف واز فرینڈلی. اور میں نے ضیاء الحق کے بارے میں اتنے کارٹون بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک دور تھا جب تک مجھے احساس نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے. جوانی بھی تھی، پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ضیاء کو ہم کبھی بھی اسپیئر ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد اگر کاکڑ ہے اس کے بھی مجھے یاد ہے میں نے کارٹونز بنائے ہیں، جہانگیر کرامت کے بھی بنائے ہیں. کبھی مطلب ذہن میں ہی نہیں آیا کہ یار یہ تھوڑا سا کچھ وہ ہو جائے گا، ڈینجرس ہو جائے گا. نیور. اب جو ہے، جو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں قوت برداشت نہیں رہی وہ. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو تقریباً اب ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کہیں گلی محلوں میں نہ پھیل جائیں. صحافیوں کی ایک تنظیم نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے یوکرین میں کم از کم 23 صحافی مارے جا چکے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق ان میں سے کم از کم 7 صحافی براہ راست اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ہلاک ہوئے. یوکرین کی جنگ میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یوکرین میں نیشنل یونین آف جرنلسٹس کے مطابق ان میں سے کم از کم 23 صحافی شامل تھے، جن میں سے کچھ جنگ کی رپورٹنگ کے دوران مارے گئے. میڈیا پروفیشنلز قابض افراد کا براہ راست ہدف ہیں. اس کا ثبوت فاکس نیوز کے الیگزینڈرا کوفشناوا اور فوٹوگرافر میکسم لیون اور ہمارے دیگر ساتھیوں کی ہلاکتیں ہیں، جس کی تصدیق ان لوگوں کی گواہی سے ہوتی ہے جو خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے. ایک سوئس فوٹوگرافر کی گاڑی جس پر پریس لکھا تھا اور دیگر سائن موجود تھے. روسی افواج کو اس کار پر فائرنگ کرنے، اس کا ساز و سامان اور رقم لوٹنے سے باز نہیں رکھ سکے. صحافی اوکسانا بالینا رپورٹنگ کے دوران کیو کے ایک مال کے قریب راکٹ کے حملے میں ہلاک ہوئیں. اسی مال پر ایک دن پہلے روسی افواج نے گولہ باری کی تھی. ان کے ساتھی اینٹن نومیلوک اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں. وہاں صرف امدادی کارکن، صحافی اور کچھ راہگیر موجود تھے. صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کا کہنا ہے کہ یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ صحافیوں اور میڈیا کے عملے کو ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے انتقامی کارروائی کے طور پر ہلاک کیا جا رہا ہے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا صحافی کسی ایسی صورتحال میں مارے گئے جب وہ رپورٹنگ کر رہے تھے یا صحافت سے متعلق کوئی دوسرا کام کر رہے تھے. اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 7 ایسے صحافی ہیں جن کے لیے ہم واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رپورٹنگ کے دوران موت کی تصدیق ہوئی. جب وہ ہلاک ہوئے تو وہ بطور صحافی کام کر رہے تھے، لیکن اور بھی بہت سے کیسز ہیں جن کی تحقیقات کی ضرورت ہے. کارلوس مارٹینیز ڈے لا سرنا جانتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ صحافی یوکرین پر روس کی دراندازی کے ثبوت مرتب کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. They are literally bearing witness to first a terrible invasion. وہ ایک خوفناک حملے کے شاہد ہیں. اس کے علاوہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ان واقعات کا ریکارڈ چھوڑنے کے لیے واضح دستاویزات تیار کر رہے ہیں. To have a record of what happened. انستازیا سٹینکو مارچ میں یوکرین میں مارے جانے والے میکسم لیون کے ساتھ کبھی کام کر چکے ہیں. سابق ایڈیٹر ان چیف کا کہنا ہے کہ صحافتی تصاویر اور ویڈیو مواد کی مدد سے ہی دنیا جنگ کو ہو بہو اس کی اصل شکل میں دیکھ سکتی ہے. کچھ صحافی مقبوضہ شہروں میں محصور شہروں میں مقیم رہے. وہ لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں سے معلومات بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ کچھ صحافیوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور کچھ حراست میں ہیں، لیکن سینکڑوں صحافی اب بھی یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کو رقم کرنے کے لیے خطے میں موجود ہے.
اینا رائس کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے شعبے کی۔ ماضی میں جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی سے آج وہ ہو رہا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور انڈر واٹر کام کرنے والی روبوٹکس ٹیکنالوجی نے 16ویں صدی میں معروف ایکسپلورر ارنسٹ شیکلٹن کے قطب جنوبی کے یخبستہ سمندر میں ڈوبنے والے بحری جہاز کی حالیہ دریافت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور یہ ٹیکنالوجی ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ قطبین کے ماہر جغرافیہ دان جان چیئرز کی سربراہی میں ایک مہم نے قطب جنوبی کے ویڈل سی کی تہہ میں موجود انڈیورنس کا پتہ چلایا، جو مقبول برطانوی مہم جو ارنسٹ شیکلٹن کا گمشدہ بحری جہاز تھا۔ اس ملبے کی تلاش محض ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوئی ہے۔ دراصل سیٹلائٹ تصاویر اور معلومات نے اس عمومی علاقے کی نشاندہی میں مدد دی جہاں 1915 میں ارنسٹ شیکلٹن اور 27 ارکان پر مشتمل عملے نے آخری مرتبہ اپنے جہاز کو برف میں غائب ہوتے دیکھا تھا، تاہم وہ سب جان بچانے والی کشتیوں میں زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈار سیٹلائٹ تصاویر نے بالکل درست طور پر یہ جاننے میں بہت زیادہ مدد کی کہ سمندر کی برف کی صورتحال کیا ہے اور اس سے ہم اپنے راستے اور سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی غوطہ خوری کے لیے یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ٹیم نے ایک زیر آب روبوٹ بھیجا جو سونار یا آواز کی لہروں کی مدد سے سمندر کی تہہ میں کسی قسم کے غیر معمولی پن کا پتہ چلا سکیں۔ ٹیم نے روبوٹ کو کشتی سے باندھ دیا تاکہ وہ کھو نہ جائے۔ اور جب تار کے ذریعے ہمارا رابطہ قائم ہوا تو ہمیں سطح سمندر پر حقیقی وقت میں ڈیٹا ملنے لگا۔ کیمروں کی مدد سے ہم وہ دیکھ سکتے تھے جو روبوٹ دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب سونار نے کسی چیز کا کھوج لگایا تو روبوٹ کی روشنیاں اور کیمرے چلنا شروع ہو گئے اور فوری طور پر سمندر کی سطح پر تصاویر بھیجنا شروع کر دیں۔ اس طرح ٹیم نے پہلی مرتبہ انڈیورنس کی پہلی جھلک دیکھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تقریباً 40 سال پہلے 1985 میں ٹائٹینک کی دریافت کے بعد انڈیورنس کو ڈھونڈ نکالنا سب سے اہم دریافت ہے۔ 3D ماڈلز کے استعمال کے مواقع، ہولوگرافکس پیشکش کے لیے، حتیٰ کہ اس جیسے کسی بحری جہاز کی نقل کے لیے، ویڈیو گیمز کے لیے، ذرا تصور تو کریں جیسے ورچوئل ریالٹی کے چشموں کے ذریعے۔ ارنسٹ شیکلٹن 100 سال قبل قطب جنوبی میں ایک اور مہم کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹیکنالوجی کا شکریہ کہ دنیا کو کچھ سکھانے اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کے بحری جہاز انڈیورنس کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے معروف اداکار فیصل قریشی سے، جو پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں تو اپنا نام منوا چکے، لیکن اب وہ ہالی ووڈ کی ایک فلم میں بھی کام کرتے دکھائی دیں گے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے عمیر الوی سے ایک خصوصی انٹرویو میں اپنے ہالی ووڈ کی فلم اور پاکستانی ڈرامے دل مومن میں اپنے کردار کے بارے میں بات کی۔ کوئی کچھ بھی کہے گا آپ لوگ اس کی بات پہ یقین کر لیں گے، اپنے بیٹے پہ، اپنے بھائی پہ یقین نہیں ہے آپ لوگوں کو، لوگوں کی بات پہ یقین ہے۔ آج کل آپ کا ڈرامہ دل مومن ٹی وی پہ آ رہا ہے اور اس کی بھی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی ایک یونیک ہے کہ ایک ٹیچر ہے جس کے اوپر الزام ایک لگا ہے جو غلط ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، بعض لوگ اس پہ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ گمراہ کر رہی ہیں لوگوں کو سٹوریز۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اور آپ نے یہ ڈرامہ کیا کیوں پھر؟ 3-4 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ جو ایونٹ تھا یہ بہت چھوٹا ایونٹ تھا اس پلے میں، اور جب میں نے کہانی پڑھنے کے بعد میری جو ڈائریکٹر ہیں شہرزاد، میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایز اے وومن میں یہ بات، ایک عورت ہونے کے ناطے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم اس طرف اس چیز کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، یہ ایک ایونٹ ہے۔ لیکن وہیں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے ایونٹس ہمارے ارد گرد ہوئے ہیں۔ میرے ہی دوست ہیں جو ٹیچر ہیں اور ایکٹر بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی یونیورسٹی میں یہ ایونٹ ہوا۔ جب مجھ سے لوگ اس بارے میں بحث کر رہے تھے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم نے تو دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیچھے بہت سارے ایسے ڈرامے ہیں جس میں مردوں نے غلط الزام لگائے ہیں عورتوں پہ۔ سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اٹس اباؤٹ وہ جو انسان کر رہا ہے وہ غلط۔ اسی ڈرامے کی اگر آپ کہانی کو لے کے آگے چلیں تو اصل زندگی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایکٹرز ایکٹریسز کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلتی ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں دنیا کے سب سے بڑے ولن ہیں شاید، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے اچانک، اور پھر معافی مانگتے ہیں لوگ کافی عرصے کے بعد جا کے۔ تو مطلب آپ کس کو الزام دیں گے اس میں؟ پلیٹ فارم کو دیں گے، سوشل میڈیا کو، یا اس کو استعمال کرنے والوں کو؟ میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں، جن کی کوئی گھر پہ نہیں سنتا وہ ہمیں اس میں بیٹھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔
آئے دن کسی نہ کسی کو کپڑوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے, کوئی کسی چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہے. وہ جو ٹرکش ایکٹرس ہے اس نے تو بند ہی کر دیا, کمنٹس ہی بند کر دیے. ہمارے لوگوں نے اس بیچاری کے اوپر ایسی باتیں کی ہیں. اس نے کہا بھائی میں ایکٹرس ہوں, مجھے ٹرکی میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا, آپ لوگ کون ہیں؟ تو سوچیں کیا ہمارا امیج بھی جا رہا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, نہ اس نے کچھ اتنا پڑھا ہے, نہ اس نے اتنا کچھ دیکھا ہے. سو وہ اپنے حساب سے بات کر رہا ہے, اور وہ اپنے حساب سے بالکل صحیح بات کر رہا ہے. غلط صحیح کیا ہے میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن وہ اپنے حساب سے بالکل صحیح بات کر رہا ہے. بٹ کانسیکوینسز بہت الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی آپ کی جو ہے ہالی ووڈ میں بھی انٹری ہونے والی ہے دا ونڈو کے تھرو, اور اس میں جو ہے وہ آپ پاکستانی ایکٹرز بھی ہیں, وہاں کے بھی لوگ ہیں, سب کچھ ہے. کیسے کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا ایک کمپلیٹلی انگلش لینگویج میں فلم کرنا, اور ایک نہ ناچ نہ گانا نہ کچھ؟ بڑی پیرل سینما کی فلم ہے وہ, اور میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں کرتے ہیں. بیکاز میرا مسئلہ یہ ہے, میں دیسی آدمی ہوں یار, میں انگریزی میں سوچتا نہیں ہوں, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایکٹر کے لیے. جیسے ہمارے بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں, جب وہ ان سے اردو بلوا رہے ہوتے تو ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی, بیکاز وہ سوچتے انگلش میں, ہم سوچتے اردو میں. تو ہمارے لیے وہ ٹرانسلیشن والا پروسیس, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا گیو می سم ٹائم, میں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیٹھے. بٹ یہ ہے کہ اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھی شوٹ ہوئی ہے. اچھا, جب بات ہوتی ہے پاکستان میں ایکٹریسز کی تو ہوتا یہ ہے کہ 40+ ایکٹریسز جو ہیں کیریکٹر رولز کر رہی ہیں, لیکن 40+ ایکٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی ہیرو آ رہے ہیں. اور جب ان لوگ ہیروز کی فہرست بنائی جاتی ہے اس میں آپ کا نام بھی آتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کی یہ کیوں ہے ایسا؟ آپ نے مجھے پچھلے 7-8 سالوں میں 10 سالوں میں کالج بوائے بنتے ہوئے دیکھا ہے, تو ختم ہو گئی بات. آئی ایم پلینگ کیریکٹر ایکٹرس, سارے جتنے بھی ہیں ہم. میں when I was in my 30s I was playing عمران عباس فادر ان میری ذات ذرہ بے نشان. ٹھیک ہے نا, میں تو خیر اپنے آپ کو اس چیز سے شروع سے میں نے ہٹا کے رکھا ہوا ہے. میں جھمکا جان کیا, آئی ریممبر, میں نے فہد مصطفیٰ فہد تو نومی بائی کا بیٹا تھا, سارا ہوتی تھی, سارا کے باپ کا رول کیا, اور ٹھیک ٹھاک بڈھے کا رول کیا. قید تنہائی میں نیلم کے باپ کا رول کیا. سو یہ بات تو میں کوئی 12-14 سال پرانی کر رہا ہوں, جب میں اپنی 30s میں تھا. ٹھیک ہے, اب میں اپنے 40s میں ہوں. حیوان میں نے کیا, 70 سال کی عمر کا آدمی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت تو کوئی کچھ نہیں بولا. تو جب اگر, اور میں نارملی ابھی پچھلے دنوں میں اپنی ایج کے کیریکٹرز کر رہا ہوں. فطور میں بھی باقاعدہ یہ ڈسکس تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے 12-15 سال چھوٹی ہے. تو یہ جو بھی اعتراض کرتے ہیں ان کو پہلے یا تو وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے یا پڑھ نہیں رہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں, ٹام کروز آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ڈینیل کریگ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بریڈ پٹ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, شاہ رخ خان صاحب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, سلمان آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, عامر خان ہے تو ٹھیک ہے. سارا پرابلم کیا ہے ہمارے یہاں کہ یار یہ کیوں اس لڑکی کے ساتھ آ رہے ہیں. اپنی پرسنل چڑیں ان کی کہ ہم نہیں آ پا رہے, یہ کیسے آ رہے ہیں اس جوان لڑکی کے ساتھ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.